سورہ فاطر ابتدا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائکة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فاطر ہے، اس وجہ سے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی لفظ فاطر موجود ہے، جس کا معنی ہے خالق، پیدا کرنے والا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بے شمار مضامین ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بات ہوتی ہے عقائد کے متعلق۔ تو اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کے لائق، اللہ تعالیٰ کی ثنا سے اس کی ابتدا ہے، اور پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی صفت خلق، یعنی اللہ ہی ہر چیز کے خالق ہیں، اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے آسمانوں کا اور زمین کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ فرشتے بھی بڑی مخلوق ہیں، اور چونکہ پہلی آیت کے اندر فرشتوں کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے، لیکن جو مشہور نام ہے وہ سورہ فاطر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور وہ پروں والے ہیں، اڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ پروں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پرندے اڑتے ہیں ایسے فرشتے بھی اڑتے ہیں، اور فرمایا کہ فرشتوں کے پر زیادہ ہیں، پرندوں کے تو 2 پر ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کے کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اتنے بڑے بڑے فرشتے اور اتنے زیادہ ان کے پر۔ پھر وہ کیسے اڑتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہیں اور ان کے پر ہیں، وہ اڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے پر دیے، وہ ان پروں کو کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ کیسے اڑ لیتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک چیز پر قادر ہوں۔ بس جب اتنی بات سمجھ آ گئی تو پھر ساری کی ساری باتیں سمجھنا آسان ہوگا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے فرشتوں کو ٹھہرایا رسل، پیغام لانے والے۔ یہ فرشتے اللہ کا پیغام لاتے ہیں اللہ کے نبیوں کے پاس۔ اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں، مثنا، جن کے پر کتنے ہیں؟ 2 وثلاثہ، اور 3 ہیں، ورباع، اور 4۔ یزید فی الخلق ما یشاء،
اللہ تعالیٰ اس خلق میں اضافہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ خالق اور مالک ہے۔ کسی بھی چیز کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں جو اس کی مخلوق ہے، اس کی خوبصورتی کی کرتے ہیں، اس کے کمالات کی، تو اس کا سلسلہ جو آخر میں جا کے رکتا ہے وہ اللہ پہ جا کے رکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو اس نے خود تو اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا، اگر اس کو اللہ نے بنایا ہے تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی ہے، جیسے کہ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ بڑی بڑی مخلوق ہے۔ جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تو بالآخر بات یہاں پہ آ کے ٹکتی ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس لیے ایک ہی لفظ ہے جس میں سب کچھ اللہ نے سمجھا دیا، الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا فاطر ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ ہماری اردو زبان کے اندر تو یہ لفظ آسان ہے کہ ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، لیکن جو عربی زبان ہے یہ بہت جامع ہے، بہت وسیع زبان ہے۔ اس میں ہر لفظ کے اندر بہت زیادہ نکتے چھپے ہوتے ہیں، بڑے موتی چھپے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے لیے تو فاطر کا معنی بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا، خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا، بدیع السماوات والارض، بدیع کا معنی بھی ہم یہی کرتے ہیں، پیدا کرنے والا۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی مثال عرض کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم تو رحمان رحیم کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن عربی گرامر کے لحاظ سے ان میں بہت زیادہ فرق ہے کہ رحمان کی رحمت عام ہے، جو کافروں کو بھی مل رہی ہے، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن رحیم کی جو رحمت ہے وہ خاص ہے، جو صرف آخرت کے اندر ایمان والوں کے اوپر برسے گی۔ تو بظاہر اردو کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، بہت ہی مہربان، زیادہ رحم کرنے والا، تو ایک ہی بات ہوئی، لیکن رحمان رحیم کی رحمت میں بڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں کہیں پہ ہے فاطر السماوات والارض، جیسا کہ آج کے درس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ کہیں پر ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ بدیع ہے، پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا۔ کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ تو یہ لفظ فاطر، بدیع اور خلق، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فاطر اس کا معنی ہوتا ہے ابتداءً پیدا کرنے والا، اور اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن صحابی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا فضل تھا کہ قرآن کی کوئی آیت کسی کی تفسیر تشریح پوچھنی ہوتی تھی تو بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن عباس کی طرف رخ فرماتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تو فاطر کا لفظ اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بظاہر تو مطلب یہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، لیکن یہ بات تو لفظ خالق کے اندر بھی ہمیں سمجھ آ رہی تھی، تو فاطر کا معنی کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لفظ کی تلاش میں تھا، اس کی گرامر مجھے سمجھ آ جائے، تو مجھے یہ بات کیسے سمجھ آئی کہ 2 دیہاتی آپس کے اندر لڑائی کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت بھی اصل زبان ہوتی ہے کوئی بھی ہو، وہ دیہاتوں میں ہوتی ہے، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو دیہات کے اندر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں یہ پلے بڑے، جو بچہ ہے نا وہ بچپن کے اندر زبان سیکھتا ہے، تو یہ وہاں پر جو زبان سیکھے گا وہ خالص ہوگی، اصلی ہوگی۔ اور ایک یہ ہوگا کہ جو دیہات کے اندر بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ کچھ دلیر ہوتے ہیں،
ان کے اندر کوئی حوصلہ بھی ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو کہاں بھیجا گیا؟ دیہات کے اندر، اما حلیمہ کے پاس، کہ وہاں وہ دودھ بھی پلائے گی اور وہیں پر آپ پلیں گے بڑھیں گے۔ ماں باپ کو کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن بس اس وقت رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا، پھر وہ آتی تھی ملانے کے لیے، تو جو پرورش ہوتی تھی وہ دیہات میں ہوتی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ جو زبان ہے وہ خالص ہو جائے۔ اب اس بات کا رواج ہی نہیں ہے، اور ہر جگہ ایک ہی بات ہے کہ اب وہ رواج ختم ہو گیا، لیکن یہ بات پھر بھی وہی ہے کہ اس وقت بھی دیہاتوں کے اندر جو زبان ہے وہ خالص ہے۔ یعنی کہ جو سرائکی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، جو سرائکی ہیں شہر میں رہتے ہیں ان کو وہ سرائکی نہیں آتی جو اصل سرائکی ہے۔ جو پنجابی لوگ ہیں جو شہروں کے اندر آ چکے ہیں تو ان کو وہ پنجابی نہیں آتی جو دیہاتیوں کو آتی ہے۔ جو چکوں میں رہتے ہیں جو ان کو پنجابی آتی ہے وہ شہریوں کو نہیں آتی۔ سمجھ تو لیتے ہیں لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اجنبی محسوس ہوتے ہیں کہ یہ کون سا لفظ ہے، بے شک اس کا ترجمہ پتہ چل بھی جائے لیکن اس کو بولنے پر قدرت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال چونکہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان خالص ہوتی ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دو دیہاتی آپس کے اندر لڑائی کر رہے تھے ایک کنویں پر، ایک کہتا تھا میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا ہے۔ تو ان کی لڑائی کے اندر جب میں نے کان لگایا تو ایک نے یہ کہا انا فطرتھا، میں نے کہا ہے یہ تو لفظ وہی آ گیا فاطر، انا فطرتھا۔ تو کہتے پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ فاطر اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کنویں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، پہلے زمین کو میں نے پھاڑا، ابتدا میں نے کی، یہاں پر کنویں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا انا فطرتھا، کہ پھر مجھے بات سمجھ آ گئی کہ فاطر کا معنی یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہی اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، اس سے پہلے نہ آسمان تھے اور نہ زمین تھی، تو فاطر نے بتا دیا پہلی مرتبہ۔ اب دوسری بات رہ گئی بدیع، اس کا کیا معنی ہے؟ تو بدیع کے اندر جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر مفہوم یہ ہے کہ بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی مٹیریل کے، نمونہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں فاطر بھی ہوں، پہلی مرتبہ ہی آسمانوں کو میں نے پیدا کیا، زمین کو میں نے پیدا کیا، اور فرمایا کہ میں بدیع بھی ہوں کہ اس سے پہلے آسمان نہیں تھے تو ان کا نقشہ بھی نہیں تھا، زمین نہیں تھی اس کا نقشہ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ان کا وجود بھی نہیں تھا، ان کا نام بھی نہیں تھا، کوئی سیمپل نہیں تھا میرے پاس، کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے میں نے پیدا کر دیا۔ یہ میری صفت ہے بدیع، بدیع السماوات والارض۔ اب فاطر کا معنی بھی ہم کیا کریں گے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، لیکن عربی گرامر نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ پہلی مرتبہ۔ اور بدیع السماوات والارض ہم اس کا ترجمہ اردو میں یہی کریں گے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، لیکن عربی گرامر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا۔ پھر تیسری صفت آ جاتی ہے خلق، یعنی اللہ خالق ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو لفظ خلق اس کے اندر ایک اور صفت ہے اور وہ ہے تدریج۔ تدریج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بنانا ہے تو ایک دم سے نہیں بنا دینا۔ جیسے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دن لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن 6 دن لگا دیے، کیوں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ یہاں پر لفظ ہے خلق، تو اس کے اندر یہ صفت ہے کہ آہستہ آہستہ، جیسے اللہ کیا فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو بنایا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا کیا شعلے والی، بھڑکنے والی آگ سے۔ تو انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ خلق، خلق الانسان وخلق الجان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے اس کو بس نہیں فرمایا کہ تو ہو جا تو یہ ہو گیا، بلکہ اس کے لیے لفظ خلق ہے، اس پہ وقت لگتا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اول انسان جب بنا ہے تو وہاں پر آدم کا جب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فطرہ، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے لفظ بدیع یا فاطر یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا، خلق، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس کو پیدا فرمایا۔ تو ایک دم سے اللہ نے آدم کو بھی نہیں بنایا، پہلے فرشتوں کو بھیجا کہ جو مٹی لے کر آؤ، پھر وہ مختلف جگہوں پر گئے مٹی لینے کے لیے، پھر وہ مٹی اکٹھی ہو کر آ گئی، کہیں کی مٹی وہ کالی تھی، کہیں پر سفید تھی، کہیں سرخ تھی، پھر جب اولاد آدم کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہیں، کہیں پر جو مٹی تھی وہ بڑی سخت تھی، کہیں پر وہ نرم تھی۔ اب جب اولاد آدم کے اخلاق دیکھتے ہیں تو ان کا مزاج بھی ایسا ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، تو اس مٹی کے اثرات ہیں۔ تو چونکہ وہاں پر مٹی ہے، پہلے سے مٹیریل موجود ہے، اس لیے وہاں پر لفظ بدیع استعمال نہیں ہو سکتا، وہاں پر لفظ خلق، اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو وہاں پر آہستہ آہستہ، یعنی پہلے مٹی آئی، پھر گارا بنا، پھر اس کے بعد وہ ڈھانچہ بنا، پھر ایک عرصے تک وہ پڑا رہا، شیطان پریشان تھا اور وہ اس کے اندر آتا تھا، جاتا تھا، دیکھتا تھا اندر سے تو کچھ نہیں ہے، اندر سے خالی ہے، تو شیطان پریشان رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ اب جو انسان ہے، اولاد آدم ہے، وہ بھی ایک دم سے نہیں پیدا ہو جاتے، ایسا نہیں ہوتا کہ آج شادی ہوئی ہے تو دوسرے دن اس کا بچہ پیدا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خالق ہوں نا، اللہ نے انسان کو پیدا فرمانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے مختلف مراحل ہوں بتدریج۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایک سلسلہ سورہ اس کے اندر مؤمنون کے اندر ابتدا میں فرمایا، 18ویں پارے کی ابتدا کے اندر، کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اس کو نطفہ سے بنایا، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، اس کے بعد پھر اس کا گوشت، اس کے بعد پھر اس کے اندر روح، یعنی کہ اس کی پوری کی پوری ایک بتائیے کہ 40 دن کے بعد یہ، پھر 40 دن کے بعد یہ، پھر یہ، اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہی۔ تو یہ لفظ ایک ہے خلق، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہاں پر لفظ یہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دم سے نہیں، اس کے لیے ایک مرحلہ رکھا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد تقریباً پھر بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ اس کو جب دنیا کے اندر لاتا ہے تو یہاں پھر اس کا جو اس کو ضرورت ہے وہ بھی ایسے بتدریج، ایک دم سے نہیں کہ آج آ گیا تو ہفتے کے بعد یہ بڑا ہو کر چلنا شروع ہو جائے گا، نہیں۔ اب اس کو دانتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دودھ پینا ہے، اس کو دانت دیے نہیں، اب اس نے تھوڑا سا بڑا ہو کے کچھ نہ کچھ کھانا ہے، نرم غذا کھانی ہے تو نرم دانت دے دی، اس کے بعد اس نے اب اسے سخت چیزیں کھانی ہے، گوشت کھانا شروع کرنا ہے، روٹی کھانی ہے، وہ دانت واپس لے کے اور دانت دے دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ایسا رب ہے جو انسان کو بتدریج اپنی منزل تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ فاطر ہے، وہ بدیع ہے، وہ خالق ہے۔ اور چوتھا نمبر ہے تدبیر کا، کہ وہ مدبر ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک تدبیر بھی اسی کی چلتی ہے۔ یعنی اس نے ایک انسان کو پیدا کر دیا تو پھر اس کے جو معاملات ہیں کہ اس نے کب تک دنیا میں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، خوش نصیبی، بد نصیبی، سارا کچھ اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ ایک پورا سسٹم ہے انسان کا، یہ تدبیر ہے، کہاں پر اس کو نفع ہوگا، کہاں پر اس کا نقصان ہوگا۔ اور اسی طریقے سے پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اس کے اندر اللہ ہی کی تدبیر چل رہی ہے، وہ چلا رہا ہے۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے اندر تو ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن سال کے بعد پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر ہمارا بڑا فائدہ ہوا تھا۔ اور فائدوں کے نقشے کے اندر نقصان، اور نقصان کے نقشے کے اندر فائدہ۔ انسان کمزور، اس کی سوچ کمزور، انسان چھوٹا، اس کی چھوٹی سوچ، تو اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ اسی کی تدبیر ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ مدبر ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تو خالق بھی وہی، فاطر بھی وہی، بدیع بھی وہی، اور مدبر حقیقی بھی وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا، میں نے فرشتوں کو ٹھہرایا پیغام رسانے کے لیے۔ یہ فرشتے جو انسان سے
اربوں خربوں سال پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، نورانی مخلوق ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اس کی حکمت میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ انسان کی زندگی اس کے لیے ضروری تھا فرشتوں کا ہونا۔ 13ویں پارے کے اندر ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان پر فرشتوں کا پہرا لگایا ہوا ہے، يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے امر سے اس کی حفاظت پر مامور ہیں وہ۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک انسان کے ساتھ فرشتوں کا پہرا نہ ہو تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کا دشمن شیطان اس کو ختم کر دے۔ شیطان پریشان ہے، وہ دیکھتا ہے پہرا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کس منہ سے شکر بجا لیں؟ ایک گن مین، ایک سیکورٹی گارڈ اگر ہم رکھتے ہیں، اس کا کھلانا پلانا، اس کی تنخواہ، اس کی ضروریات، اور ڈر پھر بھی لگا رہتا ہے کہ پہلے خود نہ ہمیں گولی مار دے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے گن مین ایسے ہم نے دیکھے بھی ہیں کہ وہ ایسا کام کر گئے ہیں۔ تو خرچے بھی کرو سب کچھ، اور پھر بھی تسلی نہیں ہے، چوکیدار رکھتے ہو، چوری پھر بھی ہو جاتی ہے، نقصانات پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں، اس پر اللہ نے کچھ بھی نہیں مانگا ہم سے کہ تم نے ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، کوئی تنخواہ دینی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ مفت کے اندر اللہ نے ہمیں یہ سہولت دے رکھی ہے، اور اپنی اس ڈیوٹی کے اندر وہ غافل بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے غفلت کریں اور شیطان اس کو لے اڑے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے فرشتے مقرر ہیں، وہ جب آتے دیکھتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ فرشتے ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پر 2 بھی ہیں، 3 اور 4 بھی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اس کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو کسی کو جو پیدا فرمایا تو اس کے اندر اضافہ فرما دیا، یعنی کہ انسان تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے اندر خوبصورتی عام لوگوں سے زیادہ ڈال دی، یہ ہے یزید فی الخلق۔ کسی کی آواز عام لوگوں سے زیادہ خوبصورت بنا دی، کسی کے اندر کوئی ہنر، کوئی خوبی، کوئی کمال عام لوگوں سے زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، تو یہ ہے یزید فی الخلق۔ اور ایک اس کی تفسیر یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے 2 پر، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے اس سے بھی زیادہ دیے ہیں۔ اور اس کی تشریح میں حدیث پاک سنیے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام کو زندگی میں صرف اصلی حالت میں 2 بار دیکھا تھا۔ ایک جب پہلی مرتبہ جب وہ وحج لے کے آئے، اور اس وقت آپ کی حالت کیا ہو گئی تھی کہ آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی اور آپ کو بخار ہو گیا تھا۔ آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ پہلی بار دیکھا تھا اصلی حالت میں، اور دوسری بار دیکھا سدرۃ المنتہا پہ معراج کے رات۔ اور اس وقت جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کے 600 پر تھے۔ کتنے تھے جی؟ 600 پر۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ حیران ہو گئے کہ 600 پر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پر مشرق سے مغرب تک۔ جب اللہ کے نبی تعجب میں پڑ گئے تو جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے مجھے دیکھا ہے، اگر آپ میکائیل کو دیکھ لیں جس کے 12,000 پر ہیں، کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، کتنے بڑے بڑے فرشتے، اور جبرائیل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آسمان پہ اور زمین پہ 1 سیکنڈ کے اندر 50,000 مرتبہ آ سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی اس کو طاقت دی ہے۔ اب اسی سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بھی میرا امتی دنیا کے کسی کونے سے درود شریف پڑھتا ہے تو ایک ہی فرشتہ مقرر ہے جو اسی وقت وہ لے کے میرے پاس حاضر ہوتا ہے اور نام پیش کرتا ہے کہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتہ اور اتنی عوام، کتنے درود پاک پڑھنے والے؟ تو اب یہاں بات سمجھ آتی ہے کہ جب 1 سیکنڈ میں 50,000 مرتبہ وہ آ جا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، تو پھر یہ عوام تو پھر اتنی سی لگتی ہے ان کے سامنے۔
اب ملک الموت کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کبھی ایسا ہوا کہ وہ بیچارہ بیمار ہے، وہ پہنچا نہیں ہے، وہ لیٹ ہے، 2 دن کے انسان کو اور مہلت مل گئی ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ فکس ٹائم پہ پہنچتا ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، 12,000 پروں والا میکائیل، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب فرشتہ اتنا بڑا ہے تو پھر اس کا خالق کتنا بڑا ہوگا۔ تو اسی بات کو اللہ نے سمجھایا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ کسی چیز کی بڑائی میں جب جاؤ گے تو پھر آخر میں یہی کہو گے سبحان تیری قدرت۔ اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، اور انسان کتنا کمزور ہے کہ اپنے رب کو ابھی تک پہچانا نہیں ہے، اور کوئی دعویٰ بھی تو نہیں کر سکتا کہ میں نے پہچان لیا، مجھے معرفت نصیب ہو گئی ہے، اس لیے کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی وہ پاک ہستی کیا فرما رہی ہیں، ما عرفناک حق معرفتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا وہ مجھ سے بھی ادا نہیں ہوا۔ جب امام الانبیاء یہ فرماتے ہیں تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں میں بالکل پہنچ چکا ہوں، سب جانتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ بہت بڑا رب ہے، بہت قدرت کا مالک ہے۔ بس ہمیں تو اتنا سمجھایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کیسے کیسے کام کر رہی ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جتنا سمجھ آ جائے الحمدللہ ایمان ہے، جو نہ سمجھ آئے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ اس کی محبت میں اضافہ ہو۔ جب اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، اس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے، پھر عبادت کے انداز بدل جاتے ہیں۔ نماز تو اب بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے تو اب بھی کرتے ہیں، یہ بے کیف سجدے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے پھر سجدے میں جو لطف آتا ہے پھر سر اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، باقی جو نصیب میں اتنا ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔